سورہ الحجر میں فرماتا ہے، یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اپنے بتوں کو شریک کرتے اور تمہارا مذاق اڑا کر خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے تو تمہاری طرف سے ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا مذاق اڑانے کا کیا انجام ہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی رسول اللہ کو ایسے ہی پریشان کرتی ہے جیسے ابو لہب کرتا ہے۔ ام جمیل ایک ذہین شاعرہ اور اپنا کلام ترنم سے پڑھتی ہے۔ اسے حجب کہنے پر عبور حاصل ہے۔ ام جمیل رسول اللہ کو ڈھونڈتی ہوئی بیت اللہ میں آ گئی ہے۔ ابو بکر بھی رسول اللہ کے ساتھ موجود ہیں۔ ام جمیل کو آتے دیکھ کر ابو بکر رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول، ام جمیل ادھر آ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، مجھے اس کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ رسول اللہ ابو بکر کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، فکر نہ کرو، وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی۔ ام جمیل قریب آ کر ابو بکر سے کہہ رہی ہے، آپ کے دوست نے میرے خلاف شاعری کی ہے، میں بھی ایک شاعرہ ہوں، میں بھی اس کے خلاف نظم لکھوں گی۔ یاد رہے کہ یہاں ام جمیل جس شاعری کی بات کر رہی ہے اصل میں وہ سورہ لہب کا تذکرہ کر رہی ہے۔ رسول اللہ کو دو فرشتوں نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ ام جمیل رسول اللہ کو دیکھ نہیں پا رہی۔ رسول اللہ ابو بکر سے کہہ رہے ہیں، اس سے پوچھو کیا تمہارے یعنی ابو بکر کے ساتھ یہاں اور بھی کوئی موجود ہے؟ ابو بکر کے پوچھنے پر ام جمیل کہہ رہی ہے، آپ کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ یہاں آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ام جمیل رسول اللہ کو یہاں نہ دیکھ کر بڑبڑاتی ہوئی واپس جا رہی ہے۔ رسول اللہ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں اور ابو لہب رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ رسول اللہ نے اپنی بات ختم کی تو ابو لہب کہہ رہا ہے، میرا بھتیجا دیوانہ ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں لات و عزا کی عبادت کرنے سے منع کرے گا، تم اپنا دین بچا لو اور اس سے پرے رہو۔ ابو جہل نے ایک دن دوسرے سرداروں سے کہا ہے، میں تو محمد کے دین سے بہت تنگ ہوں، وہ ہمارے بتوں کے متعلق کہتا ہے کہ نہ تو یہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان، وہ کہتا ہے کہ غلام ہمارے برابر ہیں، اگر ہم نے اسے یہاں نہ روکا تو وہ ہماری سرداریاں ختم کر دے گا۔ اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا، خدا کی قسم کل میں جتنا بھاری پتھر اٹھا سکا اٹھا کر محمد کے سر پر دے ماروں گا، اس کا سر کچل دوں گا، میں محمد کا قصہ ہی تمام کر دوں گا، اس کے بعد تمہاری مرضی، چاہو تو میرا ساتھ دینا، چاہو تو مجھے بنی ہاشم کے حوالے کر دینا، وہ مجھ سے جو چاہے سلوک کریں، مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے سرداروں نے اس بات کو پسند کرتے ہوئے ابو جہل کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اگلی صبح ابو جہل ایک بھاری پتھر کعبہ میں اپنے پاس رکھ کر رسول اللہ کا انتظار کر رہا ہے۔ رسول اللہ آ کر حجر اسود اور رکن یمانی والی دیوار کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس طرح قبلہ اول بیت المقدس اور کعبہ دونوں ہی ایک سمت میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے نماز ادا کرنا شروع کی ہے۔ جیسے ہی رسول اللہ سجدہ کرنے کے لیے زمین کی طرف جھکے ہیں، ابو جہل تیزی سے ان کی طرف جا رہا ہے۔ رسول اللہ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ابو جہل وہ پتھر زمین پر پھینک کر واپس بھاگ رہا ہے۔ اس کا رنگ اڑا ہوا اور ہوش ٹھکانے نہیں ہیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے باقی سردار ابو جہل سے پوچھ رہے ہیں، ابو الحکم کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ تم جیسا بہادر گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ کیا محمد نے تم پر کوئی جادو کر دیا ہے؟ ابو جہل کے لیے بات کرنا مشکل ہے۔ اوسان بحال ہوئے تو ابو جہل بڑی مشکل سے رک کر بتا رہا ہے، جیسے ہی میں محمد کے قریب ہونے لگا تو ایک بہت موٹی گردن والا اونٹ جس کا سر بہت بڑا تھا کھانے کے لیے میری طرف بڑھا۔ میں نے اتنا بڑا اور موٹا اونٹ
اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اگر میں آگے بڑھتا تو وہ اونٹ مجھے کھا جاتا۔ اللہ کریم سورہ العلق میں ارشاد فرماتا ہے، ذرا اس کی سرکشی تو دیکھو، جب ہمارا پیارا بندہ نماز ادا کرتا ہے تو یہ اسے روکتا ہے۔ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر یہ ہدایت پر ہوتا۔ اگر اس نے میرے رسول کو جھٹلایا اور حق کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کیں تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ اسے روکنے والا کوئی نہیں؟ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ اپنی سرکشی سے باز نہ آیا تو ہم اس جھوٹے کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے۔ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ کچھ دن بعد ابو جہل پھر سے کہہ رہا ہے، اگر میں نے محمد کو کعبے میں عبادت کرتے دیکھا تو میں اس کی گردن اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر اسے ختم کر دوں گا۔ رسول اللہ کے علم میں ابو جہل کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، ابو جہل نے ایسا کرنے کی جرت کی تو فرشتے پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ یہ سب کچھ لوگوں کے سامنے ہوگا۔ ابو جہل کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ ایسا کر سکے۔ کسی اور دن ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز ادا کرتے دیکھ کر سخت لہجے میں کہا ہے، میں نے تمہیں یہاں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا۔ تمہیں معلوم نہیں جتنے دوست میرے ہیں کسی اور کے اتنے دوست نہیں ہیں۔ میں ابھی اپنے دوستوں کو بلاتا ہوں اور تمہیں سبق سکھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں اسے جھڑک دیا ہے، جس کی تائید میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اسے کہیے کہ وہ اپنی مجلس کے دوستوں کو بلا لے جس پر وہ غرور کرتا ہے، ہم بھی اپنے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ایسا کئی بار ہوا ہے کہ ابو جہل نے نماز کے دوران رسول اللہ کو مارنا چاہا، ہر بار اسے ناکامی ہوئی۔ کبھی آسمان کو دیکھ کر ڈر گیا تو کبھی آگ کی خندق اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان دیکھی ہے۔ کہتے ہیں میں اس وقت کعبہ میں موجود تھا، لیکن اتنی ہمت نہیں رکھتا تھا کہ ان سرداروں کی موجودگی میں رسول اللہ کے جسم سے گندگی ہٹا سکتا۔ رسول اللہ کی آواز سن کر پریشان ہو گئے ہیں، ان کی ہنسی غائب اور چہرے اتر گئے ہیں، ان پر رسول اللہ کی دعا کا خوف طاری ہو گیا ہے۔ نازک ہاتھوں سے اس گندگی کو اپنے بابا کے کندھوں اور گردن سے ہٹا رہی ہیں۔ سیدہ نے رسول اللہ کے چہرے پر موجود گندگی کو اپنے کرتے اور دامن سے صاف کیا تو رسول اللہ ٹھیک سے سانس لے سکے ہیں۔